وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ جب اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اپنی تباہی کو پکارے گا، ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، اب تو میں جہنم میں جاؤں گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اللہ نے یہاں ایک حقیقت بیان فرمائی کہ وہ انسان انہو کان فی اہلہ مسرورا، اپنی فیملی کے اندر، اپنے گھر کے اندر بڑا خوش تھا، بڑا مگن تھا۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ تھوڑا سا پانی کے لیے۔ کل ہم لوگوں نے دوسرے پارے کا مختصر خلاصہ سماعت کیا تھا۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ تیسرے پارے کا مختصر خلاصہ یا اس کی کچھ منتخب آیتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تیسرے پارے میں سب سے پہلے آیت الکرسی ہے، بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہوتی ہے۔ اس کی عظمت کیا ہے اور اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ اے ابی بن کعب، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں سب سے بڑی کون سی آیت بیان کی ہے، یا اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کیا ہے، کیا تم جانتے ہو؟ ابی بن کعب نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول آپ زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ابی بن کعب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دہرایا تو ابو منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سب سے عظیم آیت ہے جس کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے ابو منذر کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا ابو منذر مبارک ہو، ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک ہو، تم نے بڑی عجیب بڑی اچھی بات کہی ہے اور بہت بڑی بات کہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آیت الکرسی جو ہے قرآن کی سب سے عظیم آیت کریمہ ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے اگر یہ آیت ہم پڑھتے ہیں تو؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس آیت کریمہ کو، آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے شام کے وقت، تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی صبح میں پڑھ لیتا ہے تو شام تک اللہ کا ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کی کہ پڑھنے کی فضیلت ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو شیطان کے شر سے، اس کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس تعلق سے اور بھی باتیں تھیں لیکن وقت مختصر ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے بیان کیا کیا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے؟ سب سے پہلی آیت ہے، آیت کا سب سے پہلا ٹکڑا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ایک دعویٰ اللہ نے بیان کیا، اللہ لا الہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اللہ، جو اللہ کا اسم اعظم ہے، سب سے بڑا نام ہے، اور جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا کے اندر ان کے جو معبود ہیں ان کی جمع آتی ہے، سنگولر اور پلورل آتا ہے،
واحد اور جمع ان کے ناموں کی آتی ہے، لیکن اللہ، یہ اللہ کا ایسا اسم اعظم ہے جو تمام صفات کو جامع ہے اور اس کی کوئی جمع نہیں آتی ہے، صرف واحد آتا ہے اللہ، جو اس لفظ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت پر زبردست دلیل ہے۔ اللہ نے ایک دعویٰ پیش کیا، کہا اللہ، ویسے تو اللہ کا دعویٰ بھی دلیل ہے، لیکن اللہ نے دعویٰ پیش کر کے دلیل بھی دی، کہا اللہ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ هو الحی، اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ زندہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہی ایک رب ہے جو زندہ ہے، حی، جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، زندگی ہے وہ ہے، الحی ہے، زندہ ہے وہ۔ لم یکن قبلہ شیء ولم یکن بعدہ، جس سے پہلے کوئی چیز نہیں اور جس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد کہا القیوم، اللہ قیوم ہے۔ قیوم کا معنی، یہ جو قیوم ہے نا، قاف یا واو میم، اصل میں یہ قیوم تھا، قیوم تھا، قاف یا واو ضمے کے ساتھ، واو سکون کے ساتھ اور میم تنوین کے ساتھ، قیوم۔ واو کو، پہلے والے واو کو یا سے بدل دیا گیا، اور یا جو ہے یا کو یا میں ادغام کر دیا، ملا دیا، جس کو بولتے ہیں انگلش میں مرج کر دیا، تو یہ قیوم ہو گیا۔ معنی میں اور تاکید پیدا ہو گئی کہ اللہ کون ہے؟ القیوم اس کی صفت ہے جو خود بھی قائم ہے اور پوری کائنات کو قائم کیے ہوئے۔ انسان قیوم نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ انسان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ انسان بہت ساری چیزوں کی گارنٹی لیتا ہے، یہ میں نے بنایا ہے، اس کی 6 مہینے کی گارنٹی ہے نا؟ یہ افسوس ہوتا ہے جس انسان کے سانسوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ انسان اپنے بنائے ہوئے چیزوں کی گارنٹی لیتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ کہا گارنٹی اگر کوئی لینے کے قابل ہے کیونکہ وہ قیوم ہے، اور ہوتا ہے جو خود بھی قائم ہے اور پوری کائنات کو قائم کیے ہوئے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ اور نیند، یہ دونوں جب کسی انسان کے اوپر آتے ہیں تو انسان کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ کہا اللہ کون ہے؟ جاننا چاہو گے؟ اللہ وہ ہے جسے کبھی نیند نہیں آتی ہے۔ آج دیکھیے کتنے لوگ نیند کی وجہ سے بھاگ گئے، اٹھ کر گئے، نیند آ رہی ہے۔ کیوں بھائی؟ نیند کا غلبہ آیا، نیند نے ہمیں زبردست اپنے قابو میں کر لیا، اب ہمارا بس چلنے والا نہیں ہے، اب ہمارا کوئی زور نہیں چلتا۔ اللہ کون ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو کبھی یوگ نہیں آتی، جس کو کبھی نیند نہیں آتی ہے، سے ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے اس کی ذات، اس لیے وہ عبادت کے لائق ہے کیونکہ اسے یوگ نہیں آتی۔ اللہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سوتا، اس کو اوگ، نیند آنا تو دور کی بات، اوگ بھی نہیں آتی۔ ایک انسان اگر کافی دنوں سے سویا نہ ہو اور اس کے ہاتھ میں 2 شیشے کا آپ پیالہ دے دیجئے لیے ہوئے ہو، اچانک اوگ آئے گی اور دونوں پیالے آپس میں ٹکرا جائیں گے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کہا ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو اونگ اور نیند نہیں آتی۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ کائنات جو آج قائم ہے، یہ کائنات قائم نہیں رہ سکتی تھی، کائنات ختم ہو جاتی۔ اللہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو کبھی اونگ نہیں آ سکتی، اس کو کبھی نیند نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دعوے پر تقریباً 11 دلیلیں پیش کی ہیں، لیکن میں ان سب کی طرف جانا نہیں چاہتا، بس ایک اشارہ کرتا ہوں کہ یہ آیت الکرسی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب اس کی شروعات کی ہے، کہا وہ العلی العظیم، وہ زبردست۔ آیت الکرسی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اگر انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال کیا ہے۔ کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں فی سبیل اللہ سے مراد اسلام ہے، یعنی اسلام کا کوئی بھی کام ہو جس میں وہ خرچ کرتے ہیں، لگاتے ہیں، چاہے ان کا مال ہو،
دیتے ہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابلا، اس پودے کی طرح ہے نا جس کے 7 خوشے نکل آئیں اور ان 7 میں 100 دانے ہوں. کمثل حبۃ انبتت سبع سنابلا فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر ایک خوشے میں 100 دانے ہوں. کہا اس طریقے سے 700 دانے ہو گئے. کہا ایسے ہی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان سے خوش ہوتا ہے. عمل کا بدلہ اللہ 10 گنا 700 گنا اور چاہ لے تو بغیر حساب کے بڑا کر کے دیتا ہے. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت میرے بھائیو. ابھی دیکھیے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خرچ کرتے تھے جیسے تیز ہوا چلتی ہے نا. رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی فیاضی آ جاتی تھی جیسے تیز ہوا چلتی ہے، ایسے نبی فیاضی دکھاتے تھے، لوگوں میں خرچ کرتے تھے. تو خرچ کرنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا صدقہ، ہمارا زکوٰۃ، ہماری زکوٰۃ سب برباد ہو سکتے ہیں. 2 چیزیں ہیں. کیا کیا ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان جدا کر کے، تکلیف دے کر کے تم ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو. میرے بھائیو 2 چیزیں جن سے بچ کر کے رہنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو کبھی احسان نہیں جتلانا چاہیے. بالمن والاذی، اگر کوئی احسان جتلاتا ہے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. دے کر کے اگر آدمی تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کو اپنی زبان سے کچھ کہہ دیتا ہے، ایسے کلمات کہہ دیتا ہے کہ اس کو تکلیف ہو جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس مال کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صدقہ کریں تو صرف اللہ کی رضامندی کے لیے صدقہ کریں، کسی اور کی رضا مقصود نہ ہو. اگر یہ 2 چیزیں آ گئی ہمارے صدقے کے بیچ میں حائل ہو گئی، ہم نے پیسہ نہ دیا ہوتا یہ تمہاری عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. ہم نے صدقہ نہ کیا ہوتا آج تم یہاں نہیں ہوتے. ہم نے پیسہ نہ دیا ہوتا آج تم یہاں نہیں ہوتے. گویا کہ وہ احسان جتلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا احسان اور اذى، تکلیف پہنچانا، کسی کو دے کر کے اسے کچھ کہہ دینا، برا بھلا کہنا، میرے بھائیو یہ 2 چیزیں اتنی خطرناک ہیں. کہا کہ جیسے کسی چٹان کے اوپر ایک مٹی ہوتی ہے نا، مٹی پڑی ہو، دور سے ایک آدمی دیکھ رہا ہو، دیکھنے والا سمجھے شاید یہ ایسی مٹی ہوگی جس کے ذریعے سے میں کچھ اگا سکتا ہوں. کہا اچانک بارش اترتی ہے اور اس چٹان سے پوری مٹی صاف ہو جاتی ہے. کہا ایسے ہی نیک عمل کرنے والا سمجھتا ہے میں نے اتنا نیک عمل کر لیا کہ پہاڑ کے برابر میری نیکیاں ہو گئی جو جنت میں لے کر کے جائیں گی. کہا ایسے ہی کچھ برائیاں، کچھ اس کی زبان سے ایسے کلمات ادا ہو جاتے ہیں کہ وہ تمام کی تمام نیکیاں اس کی ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں، اور وہ ان نیکیوں کا ذرہ برابر فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت بیان فرمائی. دیکھیے آج مسلمانوں کے درمیان سود کا کس قدر چلن ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. اللہ نے کہا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں جانتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ کہا کہ وہ ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے ان کو چھو کر کے باولا بنا دیا ہو. اور یہ سود خوری اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ، اس کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے اس گناہ کا کہ ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، بدکاری کرے، یہ سود کا سب سے کمتر درجہ ہے. غور کر لو، سوچ لو کہ اس کا سب سے ہائی لیول کا گناہ کس قدر ہو سکتا ہے. مسلمان انٹرسٹ کے نام پر، لون کے نام پر، فائننس کے نام پر، یہ تمام چیزیں جو ہے آج سود کے نام پر جو ہے رائج ہیں. اس کا نام بدل دینے سے حکم نہیں بدل جاتا میرے بھائی. شراب کو چاہے شیشے کے گلاس میں پیک کر کے لاؤ، چاہے کسی اور جو ہے
کسی اور چیز میں پیک کر کے کسی اور کمپنی کا نام اور لیبل لگا دو، اس کا حکم بدل نہیں جائے گا، اس کا جو حکم ہے وہ رہے گا، اس کی حرمت جو ہے وہ باقی رہے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں میں کہتا ہوں اللہ کے لیے، اگر کوئی انسان سود خوری کر چکا ہے اپنی زندگی کے اندر، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اس کا گناہ بڑا بھیانک ہے، بہت خطرناک ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرض کے لین دین کے تعلق سے کتابت کا حکم دیا، کہا کہ جب کسی کو قرض دو تو لکھ لیا کرو، 2 گواہ بنا لو۔ 2 گواہ کون؟ کہا 2 مرد گواہ ہوں، اور اگر ایک مرد ملے دوسرا مرد نہ مل سکے تو اس کی جگہ پہ 2 عورتیں گواہ بن سکتی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ 2 عورتوں کی گواہی جو ہے وہ 1 مرد کے برابر ہے۔ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے۔ اسی لیے کہا کہ اگر کوئی دوسرا مرد نہیں مل رہا ہے گواہ کے طور پر تو 2 عورتیں وہاں گواہی دیں جو ایک دوسرے سے باتیں سمجھ لیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو معاملات کی آیت کریمہ، اس آیت کو آیت دین کہا جاتا ہے، قرض والی آیت، قرض کی آیت، آیت دین، کہا کہ معاملات اتنے اہم ہیں اللہ کے نزدیک۔ پورا قرآن آپ پڑھ ڈالیے، پورا قرآن پڑھ لیجئے شروع سے لے کر کے آخر تک، ایک صفحے کی کوئی آیت کریمہ آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ آیت کریمہ مکمل ایک صفحے کی ہے جس میں معاملات کے بارے میں اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے میرے بھائی، آسان نہیں ہے۔ ہم نے فون کیا، دوست سے کہا یا کسی رشتہ دار سے کہا بھائی مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، ذرا دے دو، دے دیا، اچھا اس کے بعد بھول گئے، پھر ہے نا، اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں۔ اچھا جس کو ضرورت ہوتی ہے، مانگنے والا جب مانگتا ہے تو بڑی بے بسی کے عالم میں مانگتا ہے، لیکن جو آدمی مقروض تھا، جس نے قرض مانگا ہے، جب اس کے واپس دینے کی باری آتی ہے تو پیسہ جس نے دیا ہے اس کو بھکاری بن کر کے مانگنا پڑتا ہے، بھائی دے دو نا ہمارا پیسہ۔ یہ حال ہے میرے بھائیو ہماری قوم کا۔ لیکن دیکھیے اللہ کے لیے نیکی کرنا کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کوئی آدمی، ایک آدمی برا ہو سکتا ہے، اس ایک کی وجہ سے سارے لوگ برے نہیں ہو سکتے۔ جو ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، ایسے لوگوں کی مدد ضرور ہمیں کرنی چاہیے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بیان فرمائی ہیں۔ آخری 2 آیتیں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 2 آیتیں اور سورہ فاتحہ یہ دونوں نور ہیں جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور یہ آیت کریمہ کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے یہ آیتیں کافی ہو جاتی ہیں۔ کافی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ایک آدمی کسی سے کہے بھائی آپ ڈرنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، میں تیرے لیے کافی ہوں، ٹینشن نہ کو لے بھائی، تیرے لیے میں کافی ہوں، تو ٹینشن نہ کو لے، کام کر اپنا تو ہمیں بہت بھروسہ آ جاتا ہے نا، ارے بھائی ہاں اس نے تو کہہ دیا نا تمہارے ساتھ ہوں، میں کافی ہوں، بس تمہاری طرف سے ٹینشن مت لو۔ اللہ نے کہا تم بھی ٹینشن مت لو، یہ آیت کریمہ پڑھ لو، یہ آیت تمہارے لیے کافی ہو جائے گی۔ آسان سی بات ہے میرے بھائی، اگر ہم حفظ نہیں ہے، یاد نہیں ہے، اس کو دیکھ کر کے ہم پڑھ لیں، فضیلت حاصل ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اس آیت کریمہ کو اگر کسی گھر کے اندر سورہ بقرہ اور یہ آیت کریمہ 3 دن تک پڑھ لی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شیطان کے شر سے وہ گھر پاک ہو جاتا ہے، شیطان دفع ہو جاتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی اگر کوئی اپنے گھر میں تلاوت کرتا ہے تو اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 14 اور 15 میں کہا کہ اللہ نے انسانوں کے لیے مال، دولت اور عورت ہے نا، اسی طریقے سے گاڑی، گھوڑے، چیزوں کی محبت کو ہمارے دل میں اللہ نے مزین کر دیا ہے، سجا دیا ہے۔ آدمی کماتا ہے، اسے کیا چاہیے؟ اچھا گھر چاہیے، ہے نا، اچھا گھر چاہیے، اس کے بعد گاڑی چاہیے، بہترین گاڑی ہونی چاہیے، انووا نہیں تو فارچونر ہونی چاہیے۔ اچھا اس کے بعد اگر بائک چلانے کا عادی ہے تو بلٹ ہونا چاہیے، بلٹ ٹرین ہے نا، وہ بلٹ ٹرین ہونی چاہیے، 2 سائلنسر والی گاڑی۔ اور اللہ نے اور زیادہ مال دیا ہے تو گھر میں جتنے لوگ ہوں گے اتنی گاڑیاں ہوں گی۔ یہ بھی ایک سچائی ہے ہمارے سماج کی
اور اگر اللہ تعالیٰ نے اور پیسوں سے نوازا ہوگا تو جتنے لوگ ہوں گے اتنے فون ہوں گے گھر میں. بچوں کے ہاتھ میں الگ فون ہے ان کے استعمال کے لیے, ہے نا, عورتوں کے لیے الگ فون ہے, بھائیوں کے لیے الگ فون ہے, بوڑھے اور بوڑھیوں کے لیے الگ فون ہے, تو سب اپنے اپنے ہاتھوں میں لے بیٹھے. کیوں بھائی ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے کہا یہ مال جو ہے نا یہ اللہ نے تیرے دل میں مزین کر دیا ہے, اس کو سجا دیا ہے, بس اس لیے یہ تمہارے دل کو مرغوب ہے یہ چیزیں. آدمی کہیں بھی ہوتا ہے, ابھی دیکھ لیجئے ایک آدمی ٹینشن میں ہو, یا یوں سمجھ لیں کہ باہر ہو, اچانک کہا جائے نہیں تمہارا فون غائب ہو گیا, اس کی تو دنیا اجڑ جائے گی. بھائی میرا فون غائب ہو گیا, اوہو بھائی. گاڑی غائب ہو گئی, حالت خراب. کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس کی محبت بنا دی گئی ہے فطری طور پہ. قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن نے کیا کہا؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اللہ نے کچھ چیزوں کے نام گنائے, کہا کہ عورتوں کی محبت, اولاد کی محبت, سونے چاندی کی محبت, گھوڑے کی محبت, اور ان تمام چیزوں کی, کھیتیوں کی محبت اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا ہے. تمہارے دل میں اس کی محبت سجا دی گئی ہے. کوئی بھی آدمی نہیں چاہتا کہ میرے گھر والے مجھ سے جدا ہو جائیں, رخصت ہو جائیں. کوئی آدمی نہیں چاہتا میری پراپرٹی, میری جائیداد کوئی ضبط کر لے. اللہ نے اس لیے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں تمہارے دلوں کے اندر محبوب بنا دی گئی ہیں, مرغوب کر دی گئی ہیں. ہمارا چلنا, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا اسی لیے تو ہوتا ہے ہمیں ایک اچھا گھر مل جائے, ایک اچھی گاڑی مل جائے, اور سب سے بڑی بات ایک اچھی بیوی مل جائے جو زندگی میں کبھی نہیں مل سکتی. بہت کم لوگوں کو ملتی ہے نا, ایک اچھی بیوی مل جائے. اچھا اب اس اچھی کا ریکوائرمنٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اس اچھی میں کتنی چیزیں آتی ہیں, ہے نا. بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں اس اچھی میں جو ہے خوبصورت بھی ہونا چاہیے, ہے نا, اور بعض لوگ سمجھتے نہیں خوبصورت نہیں بھی ہے تو چلے گا, لیکن کم سے کم جو ہے تھوڑا علم والی ہو, اس کے پاس علم ہو تو چلے گا. تو مطلب الگ الگ لوگوں کی ریکوائرمنٹس جو ہیں الگ الگ ہوتے ہیں. جب شادی کا بایو ڈیٹا جب آتا ہے نکاح کا, تو وہاں ایک آپ کو یہ بھی پارٹ مل جائے گا, اس میں ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں. تو عورت ایسی ہونی چاہیے, کچھ لوگ ہائٹ وغیرہ بھی اس میں باقاعدہ جو ہے مطالبہ کرتے ہیں نا. تو یہ دنیا کی زینت ہے میرے بھائی, یہ دنیا کی زینت. ہم چاہتے ہیں بس دنیا میں سب کچھ. افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جتنا زیادہ ریکوائرمنٹس لکھتے ہیں ان کو اتنی خراب ملتی ہے. جتنے زیادہ ہمارے ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں اور ہمارے مطالبات ہوتے ہیں اتنی زیادہ اس کے اندر کمیاں پائی جاتی ہیں, وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اور عجیب بات تو یہ ہے کچھ لوگ بیچارے ایسے ہیں جو نکاح کر کے پریشان ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نکاح نہ کر کے پریشان ہیں. جن کا نکاح نہیں ہوا وہ بھی پریشان ہے, شادی ہو جائے, اور جو شادی کر چکے ہیں وہ بول رہے نہیں بھائی شادی کرنا ہی نہیں, سکون میں رہنا ہے. تو کیوں؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت جو ہے نا تمہارے دل میں سجا دی ہے, تمہارے دل کے اندر مرغوب بنا دی ہے. شہوات کی جمع ہے شہوات, جس کا معنی ہوتا ہے وہ چیزیں جو ہمارے دل کو کیا ہو, پسند ہو, مرغوب ہو, ہمارا دل اس کو چاہتا ہو, اور ہمارے دل کے اندر اس کی ایک فطری محبت پیدا ہو جائے. شہوات. اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ فطری چیزیں تو تمہارے لیے مرغوب ہیں, اگر ان کا صحیح استعمال آدمی کرے, مال, اولاد, گھر والے, صحیح تربیت دے, صحیح راستہ بتائے, یہ تمہارے لیے مزین ضرور کر دیے گئے ہیں. اگر یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے تو یہ تمہارے لیے فتنہ نہیں ہے, اور اگر یہ اللہ کے ذکر سے تم کو غافل کر دیں تو یہ تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ, اے لوگو تمہارے لیے تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے ایمان والو تمہیں تمہاری اولاد, تمہیں تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے, کہیں اللہ کے ذکر سے تم دور نہ چلے جاؤ. میرے بھائیو آپ خود دیکھ لو, رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, پہلی تراویح پڑھی تھی, کتنے لوگ تھے مسجد کے اندر؟
بہت سارے لوگ آئے تھے الحمدللہ، لیکن جیسے جیسے رمضان کا وقت گزرتے جاتا، دو روزے مسجدوں سے خالی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اب یہ بیچارے جو چلے گئے وہ آخری عشرے میں ملاقات کرنے آئیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کا مال، بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں بھائی جن کو شوق ہوتا ہے قرآن و حدیث کی باتیں سننے کا، وہ بیٹھتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ اب یہاں ہمارے بہت سارے بھائی سوچ رہے ہوں گے لگ رہا ہے امام صاحب کا درس ذرا ٹائٹ دو، مول صاحب تھوڑا دبا کر کے دیجئے، لوگ بیٹھنا ہے نا۔ امام صاحب ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اس کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اور ہدایت تو ہمارے اور آپ کے امام صاحب لوگوں کو بلایا، دعوت و تبلیغ کی، نوح علیہ السلام 950 سال تک بلاتے رہے، مگر ایمان لانے والے بیچارے 70 اور 80 لوگ بمشکل ملا کر کے، عورتوں بچوں کو۔ ہدایت پر رہنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں میرے بھائی، جن کو اپنے روح کے غذا کی فکر ہوتی ہے وہ مسجد میں بیٹھتے ہیں، اور جن کو باہر حریص اور کیا ہوتا ہے، ایک اور چلتا ہے نا حریص کے ساتھ میں، ہاں حلیم، یہ اس کی فکر ہوتی ہے، تو جسم کی غذا مسجدوں سے 9 تو 11 ہو جاتے ہیں، جا کر کے بیٹھیں گے، کہیں جشن حلیم چل رہا ہے تو کہیں جشن حریص چل رہا ہے، لوگ بیٹھ کر کے دعوتیں اڑا رہے ہیں۔ آج فلاں دوست نے دعوت دی، آجا بھائی فلاں ہوٹل میں چلتے ہیں، مزے کریں گے ذرا، ہے نا، فلاں ہوٹل میں چلیں گے، ذرا میٹھا میٹھا کھائیں گے۔ بھائی کیا ہے مسجد میں بیٹھ بیٹھ کے درس بور ہو جا رہے، وہی باتیں یارو، شروع سے لے کے آخر تک وہی ایک پارے کا خلاصہ، ایک پارے کا خلاصہ، کیا تو بھی ہے، کچھ تو بھی نئی بات لے کے آؤ میرے بھائی۔ نئی باتیں ہوٹل میں حریص کھانے سے نہیں ملتی ہے، حلیم کی پارٹی کرنے سے نہیں ملتی ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں مسجدوں میں بیٹھنے سے ملتی ہیں۔ قرآن و حدیث کی باتیں مسجدوں میں بیٹھ کر کے اپنے اندر وہ جذبات اور ملتی ہے جو صحابہ نے ایک ایک حدیث کا سفر طے کیا میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا یہ مال یا اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ کب ہوں گے، جب یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں۔ ایک آدمی جب جہنم میں جائے گا تو جانتے ہو کیوں جائے گا؟ قرآن کے 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت بیان فرمائی۔ میرے بھائیوں، کتنے لوگ ہیں جن کو گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں، مزے کرنے میں، ہے نا، وقت بتانے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھائی بھی ہیں جو اس چیز کی قربانی دیتے ہیں صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے، تاکہ اپنے ان بیوی بچوں کو صحیح دین کی تعلیم دے سکیں۔ اس لیے آپ بیٹھے ہیں یہاں پر، اور اللہ کرے آپ کا یہ جذبہ قائم و دائم رہے میرے بھائیو۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے اللہ کی محبت اور نبی کی محبت جو ہے صرف دعوے سے نہیں چلتی ہے، اس کے لیے دلیل بھی دینا پڑتا ہے نا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور نبی کا حکم آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ اسی میں سے ہیں کیا؟ ہیں اسی میں سے؟ اچھا اللہ نے کیا کہا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اے لوگو تم اگر مجھ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو تو مجھ سے میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں بخش دے گا، اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا، اسی جنت میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اتباع، دعویٰ کیا محبت کا، نبی سے محبت ہے، اتباع کرنا پڑے گا۔ جہاں بات آئے گی نبی کی، ایک طرف نبی کی بات ہے، ایک طرف پوری دنیا کی بات ہے، یہی ہے منہج اہل حدیث، سمجھنا ہے، یہی ہے ہمارا اصول۔ ایک طرف پوری کائنات کی بات ہے، تو نبی کا اصل متبع ہے، وہ اپنی بات اور تمام دنیا والوں کی بات
کی نوک پر رکھتا ہے اور اپنے نبی کی بات کو اپنے دل سے قبول کر لیتا ہے. یہی ہے حق میرے بھائی. حق کا یہی معیار ہے. حق کا معیار قلت و کثرت نہیں ہے. حق کا معیار کمی اور بیشی نہیں. فلاں جماعت میں کم لوگ ہیں, فلاں جماعت میں بہت زیادہ ہیں, اس لیے جو زیادہ ہیں وہ حق پر ہیں اور جو کم ہیں وہ حق پر نہیں ہیں. کہا نہیں, قلت اور کثرت یہ حق کا معیار نہیں ہو سکتے ہیں. حق کا معیار جو ہے وہ دلیل ہے, پاس ہے, اس کے مقابلے میں 1000 نہیں, 1 کروڑ نہیں, 1 ارب نہیں, تمام کی باتیں جوتیوں کی نوک پر رکھی قبول کر لیا جائے گا. یہ ہے محبت, یہ ہے اتباع. اچھا, بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسا بولتے ہیں, یہ چیز دلیل نہیں بن سکتی ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی کرامت کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی ماں نے نظر مانی تھی کہ اے اللہ اگر میرے پاس مذکر اولاد پیدا ہوئی میل تو میں اسے تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو اللہ کے لیے وقف کرتے تھے. آج ہم اپنے بچوں کو اللہ کے لیے وقف نہیں کرتے. اللہ کے لیے وقف کرنے والے کون ہیں بھئی؟ اللہ کے لیے وقف کرنے کی شکل یہی ہو سکتی ہے آپ دین کے لیے وقف کر دیجئے. ہمارا بچہ مدرسے میں پڑھ لے, قرآن حفظ کر لے. مگر افسوس ہوتا ہے میرے بھائی, یہ بات میں کہہ رہا ہوں, بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, جس گھر کے اندر 3 بچے ہوں تو 2 بچے اگر ہوشیار ہیں, بہت زیادہ چالاک ہیں, تو ماں باپ ڈیسائیڈ کریں گے نہیں جی یہ 2 بچے اچھا ذرا ذہین ہے نا, ان کو ڈاکٹر بنانے کا ہے, یہ بھی ذرا ہوشیار ہے نا, اس کو انجینئر بنانے کا ہے. اچھا, ایک بچہ تھوڑا پاگل مزاج کا نا, اس کو مدرسے میں ڈال دو. اس کو کہاں ڈال دو؟ مدرسے میں ڈال دو. جی مدرسے کس لائق ہے؟ قرآن پڑھ لیتا, کچھ تو بھی نورانی قاعدہ عائد کر لیتا, وہ نہیں پڑھ سکتا. اس کو ڈاکٹری میڈیکل یہ سب کہاں معلوم, اس کے سمجھ سے باہر ہے. میرے بھائی جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے سامنے بڑے بڑے سائنسدانوں کے دماغ اور ان کی ذہنیت اور ان کی پہنچ جواب دے دے گی. ایسے ایسے بچے ہیں جنہوں نے قرآن کو قرآن کے کسی بھی پارے پہ ایک حرف ایک لفظ پڑھا جاتا ہے, اس کے آگے کی آیت تو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں کمپیوٹر بھی جواب دے دے گا. کتنے ایسے ایپ ہیں آپ سرچ کریں گے وہ آیت آئے گی نہیں. اس بچے کی ذہنیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے اونچے معیار پر, اتنے اونچے مقام پر فائز کر دیتا ہے. اتنا ذہین اللہ کے سامنے ایک لفظ پڑھا جائے وہ ساری آیت پڑھ کر کے پیش کر دیتا ہے. میرے بھائیو یہ ہے اللہ کی مدد. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ انجینئر کو اتنی موٹی کتاب یاد رہتی, ڈاکٹر کو اتنی موٹی کتاب یاد رہتی, حفظ کے ساتھ کہیں سے بھی پڑھو بولو تو پڑھنا شروع کر دے, نہیں ہو سکتی. یاد کر لو بولو تو نہیں کر سکتے. یہ معصوم سا بچہ جس کی عمر 8 سال ہے, جس کی عمر 10 سال ہے, یہ پورے قرآن کو اپنے سینے میں حفظ کر لیتا ہے. میرے بھائی جس کو آپ نے کمزور سمجھا تھا, جس کو آپ نے پاگل سمجھا تھا, رچ دیا, اس نے تعریف بچے نہیں رچ سکے. یہ ہے دینداری, یہ ہے میرے بھائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کے والدہ نے دعا کیا تھا, اے اللہ جو میری اولاد پیدا ہو اس کو شیطان کے شر سے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں. اسی کی فضیلت تھی, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ دنیا میں سارے بچے جو ہوتے ہیں شیطان ان کو کچوکا لگاتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے. کہا 2 بچے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے شر سے محفوظ کر دیا. ایک حضرت, جلدی بولو بھائی, مریم علیہ السلام, اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ دین کا فائدہ ہے, دین سیکھنے کا فائدہ ہے. یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں گی, آپ کبھی بھی اس کو کسی کے سامنے بھی پیش کر سکتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت حوالے اور دلیل کے طور پہ میں نے پیش کی ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایمان کی قیمت کیا ہے. ایمان کی قیمت کیا ہے؟ ایمان کی قیمت یہ ہے کہ دنیا کے سامنے سونے اور چاندی کے پہاڑ کھڑے کر دیے جائیں, سونے چاندی کا محل بنا دیا جائے, ایک طرف رکھ دیے جائیں, اور کسی کے ایمان کا پردہ ایک طرف, توحید کا جو پردہ ہے یہ بھاری رہے گا اور وہ خزانے جو ہے اوپر اٹھ جائیں گے. یہ ہے ایمان کی قیمت, یہ ہے ایمان کی ان الذين كفروا وماتوا هم كفار.
جو لوگ کافر تھے دنیا سے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے سامنے وہ خواہش کریں گے، اے اللہ زمین لن تقبل ملء الارض ذهبا، کہا زمین بھر کے سونا کیا جائے گا، ولن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، زمین بھر کے سونا بھی اللہ اس سے ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہوئی۔ اگر ایمان ہے ہمارے پاس بھی ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے میرے بھائی، اس کی بہت، ایمان نہیں ہے ہمارے پاس، ہم پوری دنیا پر اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ، اگرچہ کہ وہ فدیے میں دے دے، ہو تو نہیں سکتا ایسا کہ اس کو پوری دنیا کے خزانے مل جائیں اور اللہ کو دے کر کے وہ عذاب سے بچ سکے، کیونکہ رشوت وہاں نہیں چلے گی، دنیا میں چلتی ہے رشوت۔ پکڑے گئے پولیس والے کے پاس، بھائی صاحب ذرا 100 روپے لے لو چھوڑ دو، اچھا کچھ لوگ سامنے نہیں بولتے، ذرا پیچھے لے جا کر کے بولتے ہیں ذرا خرچہ پانی کچھ لے لیجئے چھوڑ دیجئے۔ اللہ کیا رشوت نہیں چلنے والی۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو کیسے گمراہ کرتے ہیں، وہ ہمارے پیر صاحب کے ہاتھ پہ ذرا بیعت کر لو، مریں گے جیسے چٹھی لکھ کر کے رکھ دیں گے قبر میں، اور فرشتے آتے ہیں اس پڑھ لیتے ہو کس کا انتقال ہوا، یہ کس کا مرید تھا، اس کو بخشنا ہے، اس سے سوال جواب نہیں کرنا ہے۔ ایسا ہوتا ہے دنیا میں، مرنے کے بعد ایسا ہوگا چٹھی لکھ کر کے رکھ دیں گے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس کو پکڑا نہیں جائے گا۔ میرے بھائی یہ سب چور دروازے ہیں گمراہی تک لے جانے کے لیے، یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی کا منبع ہے، گمراہی پر مبنی ہے، اور یہی بات گمراہ کیا جاتا ہے۔ آؤ ہمارے ہاتھوں پر بیعت کر لو، آؤ ہمارے ہاتھوں پر بیعت کر لو، دنیا میں عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہتا ہوں اگر اس دنیا میں کسی کو اس کو عمل نہیں کرنا ہے، اللہ نے سب مقام و مرتبہ میرے نبی کو حاصل ہوتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور اس حال میں نماز پڑھتے ہیں، اتنا لمبا جاتا ہے، سوجن آ جاتا ہے۔ کہاں ہے دنیا کے بڑے بڑے اولیاء اللہ جو صرف دعوے کرتے ہیں؟ میرے بھائی یہ مقام تو میرے نبی کو ملنا چاہیے تھا۔ شریعت کے اندر طریقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آج لوگوں کو صرف گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی میں کلمہ نہیں پڑھا، کفن پہ کلمہ لکھ دینے سے ہدایت جنت نہیں مل جاتی۔ وہ کلمہ جو کفن کے اوپر لکھا جاتا ہے نا، وہ اصل سینے میں ہونا چاہیے، دل میں ہونا چاہیے۔ دل پہ تو زندگی میں اتر نہیں سکا تو کفن پہ لکھ کر کے قبر میں اتار دیتے ہیں، چلو کم سے کم ہو سکتا ہے ظاہری مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، کیا کہا تھا؟ اے فاطمہ بنت محمد، دنیا میں جو بھی تجھے مانگنا ہے مجھ سے مانگ لے، کیونکہ میں قیامت کے دن تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا، اور دنیا میں جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگ لے، وہاں تیرا عمل مقبول ہے، تجھے نجات مل جائے گی، ورنہ میں تیرا باپ ہوں اور یہ تو سمجھ لے نہیں میرے والد تو نبی ہیں، مجھے تو نجات مل جائے گی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں، آئیے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں سیدھی راہ کی رہنمائی فرما دے۔ اللہ ہمیں توحید پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔